السلام علیکم۔ آپ کے اپنے چینل ناولس لائبریری میں آپ سب کا تہہ دل سے خوش آمدید۔ ہماری ناول کا نام ہے بے حد ہے یہ جنونیت۔ قسط نمبر 27 ہے، لیکن ہمارا ویسے قسط نمبر ہمارے چینل پر 17 چل رہا ہے کیونکہ ہم دو قسط اپلوڈ کر رہے ہیں، اسی لیے اوکے۔ ہماری رائٹر کا نام ہے دھنک ہاشمی۔ کہتے ہیں زندگی میں کچھ زخم ایسے ہوتے ہیں جن کا مرہم ہونے کے باوجود بھی ان کا علاج ناممکن ہوتا ہے۔ اور کیا ہے نا، جب جنون ہی جنون سے مل جائے تو پھر کیا درد، کیا زخم اور کیا علاج، پھر کوئی دوا کام نہیں آتی، کیونکہ جنون کی اگن کوئی نہیں بجھا سکتا۔ کہتے ہیں ہر آگ وقت کے ساتھ بجھ جاتی ہے، لیکن جنون کی آگ کبھی نہیں بجھتی، وہ بڑھتی ہے اور وقت بڑھتی ہے۔ وقت نے شاید اپنی رفتار تیز کی تھی کہ آج انہیں اس گھر میں آئے 7 ماہ گزر چکے تھے اور ان 7 ماہ میں بھی کوئی بدلاؤ نہیں آیا۔ وقت کی رفتار ضرور بڑھی تھی، لیکن ان کی زندگی وہیں رک گئی تھی۔ ان 6 مہینوں کے دوران انہوں نے اپنا فائنل سیمسٹر کمپلیٹ کر لیا تھا۔ ریجا اور ارحم کی انہی دنوں ہاؤس جاب سٹارٹ ہوئی تھی، جبکہ سلیکون تو اپنی ڈگری مکمل ہوتے اس پروفیشن کو اپنانے پہ سرے سے ہی انکار کر دیا تھا، جس کی وجہ فی الحال کوئی نہیں جانتا تھا کہ اس کے دماغ میں کون سی کھچڑی پک رہی تھی، یا شاید اس کے اندر کوئی ایسا طوفان دبا تھا جو بہت جلد باہر نکلنے والا تھا۔ لیکن خیر، یہ تو قسمت اور وقت ہی بتا سکتے تھے کہ وہ کیا کرنے والی تھی۔ اس عرصے کے دوران وہ لوگ صرف اپنی پڑھائی پہ توجہ دیے ہوئے تھے۔ ان 6 مہینوں میں ارزال کی ایک روٹین بن گئی تھی۔ وہ صبح جلدی آفس چلا جاتا اور رات دیر سے لوٹتا، جس وجہ سے اس کے گھر پہنچنے سے پہلے ریجا سو چکی ہوتی۔ اگر اتفاق سے کبھی جاگ رہی ہوتی تو دونوں کے درمیان کبھی کوئی خاص گفتگو نہیں ہوتی تھی، کیونکہ ریجا کا فائنل سیمسٹر تھا، اس لیے وہ زیادہ سے زیادہ وقت اسٹڈیز پہ ہی فوکس کرتی۔ اور بات کی جائے عمل اور مرتسم کی، تو وہ دونوں بھی اسٹڈیز میں ہی بزی رہتے تھے۔ وہ پانچوں کبھی بھی یونی ساتھ نہیں جاتے تھے۔ ریجا اور سلیکون ارحم کے ساتھ جاتی، کیونکہ ارزال اور روباز گھر میں کم ہی پائے جاتے تھے۔ ارزال تو بزی رہتا ہی تھا، لیکن روباز بھی کبھی ٹی وی انٹرویو دے رہا ہوتا، کبھی کسی میٹنگ میں، کبھی کوئی کام تو کبھی کوئی کام۔ وہ اس دن کی اپنی حرکت کے بعد کم ہی سلیکون کے سامنے جاتا تھا، کیونکہ اسے لگتا تھا کہ اگر وہ سامنے آئے گی تو وہ کمزور پڑ جاتا۔ کمزور نہیں پڑنا چاہتا تھا، اسی لیے گھر میں بہت کم ہی نظر آتا تھا۔ اور پھر بات کی جائے گھر کے بڑوں کی، تو جہاں بی جان ابتہار زیدی اور ان کے بچوں پر جان نچھاور کرتی تھی، وہیں آغا جان سرگم زیدی اور علیانہ بیگم کو اب بھی ان کی موجودگی ناگوار گزرتی۔ اس سارے عرصے میں نہ تو ان کا رویہ ان لوگوں کے ساتھ بدلا تھا اور نہ ہی انہوں نے ابتہار زیدی اور ان کے بچوں کو کبھی اپنایا تھا۔ اس وقت بھی تقریباً گھر کے سبھی افراد ڈائننگ ہال میں موجود تھے، ماں سوائے ان 2 جوڑوں کے۔ بہو ارسال اور روباز کہاں ہیں؟ ابھی تک ناشتے پہ کیوں نہیں آئے؟ آغا جان نے چائے کا کپ اٹھاتے ہوئے ایک نشست چھوڑ کر بیٹھی پراٹھے کا نوالا توڑتی علیانہ بیگم سے استفسار کیا، جبکہ ان کے سوال پر سب ان کی طرف متوجہ ہو گئے، لیکن خاموشی سے ناشتہ کرنے میں مگن رہے۔ گڈ مارننگ ایوری ون۔ علیانہ بیگم نے ابھی کچھ بولنے کے لیے لب واگ ہی کیے تھے جب وہ نکسک سی تیار ریجا کے ہمراہ سوٹڈ بوٹڈ سا اپنی ڈیشنگ پرسنالٹی سمیت ڈائننگ ہال میں داخل ہوا۔ یہ کوئی وقت ہے اٹھنے کا؟ اور تم نے کب سے اپنے چھوٹے بھائی کے نقش قدم پہ چلنا شروع کر دیا؟ اسے تو سلام کرنے کی کبھی عادت ہی نہیں، اور تمہیں تھی تو تم نے تو یہ عادت ہی بدل دی، اور یہ سب تمہارے باغی پن کا نتیجہ ہے۔ اگر تم ہوش کے ناخن لیتے تو ہمیں آج اس گھر میں منحوس شکلیں نہ دیکھنی پڑتی۔ آغا جان جو اس کے نکاح کے بعد سے اب اکثر اس پہ تپے رہتے تھے، آج انہوں نے ایک چھوٹی سی وجہ ڈھونڈ کر اس پہ اپنی بھڑاس نکالی، کیونکہ وہ گھر میں کم دکھتا تھا، جس وجہ سے انہیں اسے کچھ کہنے کا بہت کم ہی موقع ملتا تھا۔ آغا جان، آپ کو جو کہنا ہے مجھے کہیے، میں سب کچھ برداشت کر سکتا ہوں، لیکن کوئی میری بیوی کے خلاف ایک لفظ بولے تو یہ میں ہرگز برداشت نہیں کروں گا۔ میں مانتا ہوں میں نے اس سے زبردستی نکاح کیا، میرا طریقہ غلط تھا، لیکن میرے ارادے نہیں۔ میں اسے جس حالت میں بھی نکاح کر کے گھر لایا، یہ معنی رکھے نہ رکھے، لیکن یہ ضرور معنی رکھتا ہے کہ اب یہ میری بیوی ہے، اور یہ گھر جتنا ہم سب کا ہے اس کا بھی اتنا ہی ہے۔ اس لیے آپ آئندہ سوچ سمجھ کر کوئی بھی بات کیجیے گا، کیونکہ یہ لڑکی اپنی مرضی سے نہیں، ارسال زیدی کی مرضی سے آئی ہے۔ اس لیے میں کسی کو بھی اس کی ذات پہ انگلی اٹھانے کی اجازت ہرگز نہیں دیتا، کیونکہ اس کی عزت اب میری عزت ہے۔ بلند آواز میں کہتا آغا جان سمیت سب کو حیران کر گیا۔ ہمارے اصول و ضوابط کے مقابل اب اس کل کی آئی لڑکی کا عشق سر چڑھ کر بول رہا ہے۔ تم بھی روباز کی طرح نکلے۔ بہت خوب بیٹا، بہت خوب۔ آغا جان ہاتھ بلند کرتے تالی بجانے لگے۔ کاش میں روباز کی طرح ہوتا، آپ نے اسے جتنے زخم دیے ہیں، اگر میں اس کی جگہ ہوتا تو اب تک ٹوٹ کر بکھر چکا ہوتا، لیکن میرا بھائی نہیں ٹوٹا۔ وہ آپ کے مقابل مضبوطی سے کھڑا رہا، اس نے اپنے درد کو اپنی طاقت بنا لیا۔ ان کا چہرہ تختہ تلخی سے بولے
جبکہ وہ اس کی بات سنی انسنی کرتے بغیر کچھ بولے چیئر سے اٹھ کھڑے ہوئے اور تنفن کرتے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئے، جبکہ باقی سب انہیں دیکھ کے رہ گئے۔ چلو رجا، جلدی سے ناشتہ کرو، پھر میں تمہیں ہاسپٹل چھوڑ دوں گا، اس نے چیئر گھسیٹ کر اپنے برابر بیٹھتی رجا سے کہا، کیونکہ آج سے رجا کی ہاؤس جاب شروع ہو رہی تھی۔ یونی تو وہ ارحم کے ساتھ ہی جاتی تھی، لیکن آج وہ چاہتا تھا کہ وہ اسی کے ساتھ جائے۔ اوکے، اس نے سب کی موجودگی کو مد نظر رکھتے ہوئے حامی بھر لی، جبکہ اگر وہ لوگ تنہا ہوتے اور رزال اسے یہ بات کہتا تو کبھی بھی حامی نہ بھرتی۔ آج رباس اور سلیقان نظر نہیں آ رہے؟ زرگم صاحب نے اپنے روبرو بیٹھے رزال سے سوال داغا۔ پتہ نہیں بابا جان، اس نے لا علمی سے شانے اٹکائے تو انہوں نے محض سر ہلانے پہ اکتفا کیا۔ عمل گڑیا، ناشتہ تو ختم کر لو، بی جان اسے برائے نام ناشتہ کر کے اٹھتے دیکھ کر کہنے لگی۔ نہیں بس میرا پیٹ بھر گیا، اس نے پھر کسی مسکراہٹ سمیت کہا اور وہاں سے چل دی، جبکہ باقی سب خاموشی سے ناشتہ کر رہے تھے۔ سوری، تمہیں چوٹ تو نہیں لگی؟ جو اپنے دھیان میں کمرے سے نکلتی لابی سے گزر رہی تھی، جب سامنے سے آتی عمل کو نہ دیکھتے اس سے زبردست تصادم ہوا، جس کے نتیجے میں عمل بمشکل گرتے گرتے بچی۔ ہاں، چوٹ تو مجھے بہت گہری لگی سلیقان، کیونکہ جب کسی انسان سے اس کا حق چھین کر اس کے حق پر قبضہ جما لیا جائے تب اس انسان کے دل پر ہی نہیں، روح پر بھی گہرے گھاؤ لگتے ہیں۔ اس نے تلخی سے بھرپور انداز میں کہا، کیا مطلب؟ تم کہنا کیا چاہتی ہو؟ جو بھی کہنا ہے واضح طور پر کہو، پہلیاں کیوں بجھوا رہی ہو؟ اس کی بھویں تنی۔ بات تو بالکل واضح ہے، مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ رباس نے تم میں ایسا بھی کیا دیکھ لیا کہ تم سے نکاح کر لیا، حالانکہ تم میں ایسا بھی کچھ خاص نہیں۔ وہ اسے سر تاپا دیکھتی طنز و تمسخر سے بولی، ویسے مس عمل زیدی، ایک مزے کی بات بتاؤں؟ وہ تپانے والی مسکراہٹ سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولی، بتاؤ بتاؤ، نخوت سے بولی۔ سر خواب کے پر تو تم میں بھی نہیں لگے جو رباس تمہیں پسند کرتا۔ خیر، تھینک گاڈ، اس کا ٹیسٹ اب اتنا بھی خراب نہیں ہے۔ ناٹ بیڈ کہ اس نے مجھے چوز کیا۔ اور تم خود کو سلیقان سے کمپیئر کر رہے ہو؟ چیٹ ہے، سلیقان ایک ہے، سلیقان ایک تھی اور سلیقان زیدی ایک ہی رہے گی، کیونکہ کوئی سلیقان جیسا تو ہو سکتا ہے لیکن سلیقان کبھی نہیں بن سکتا، اور تم تو سلیقان کبھی بن ہی نہیں سکتی، سمجھی؟ اور دونوں بازو سینے پہ باندھے کھڑی اپنی باتوں اور لہجے سے اسے بہت کچھ باور کروا گئی، جس پہ عمل حیرانگی سے اس کا چہرہ تکنے لگی۔ تم دونوں یہاں کیا کر رہے ہو؟ بریک فاسٹ کا ٹائم ہو رہا ہے، نیچے چلو۔ وہ جو ابھی ریڈی ہو کر کمرے سے نکلا تھا ان دونوں کو لابی میں کھڑا دیکھ کر اس کی طرف آتا ہوا بولا، رباس ماشاءاللہ آپ تو بہت ہینڈسم لگ رہے ہیں۔ اس نے سلیقان کو جیلس کروانے کے مقصد سے رباس کے قریب جاتے ہوئے اسے گہری نظروں سے دیکھ کر کہا۔ اس کی یہ حرکت جہاں رباس کا ناگوار گزری تھی، وہیں پاس کھڑی سلیقان کے تن بدن میں آگ لگا گئی۔ جب انسان اپنے اوقات سے زیادہ ہاتھ پاؤں پھیلائے اور کسی اور کی چیز پہ نظر رکھے تو اسے انسان نہیں، نحوست کہتے ہیں، کیونکہ لالچ کی ہوس انسان کو انسان سے منحوس بنا دیتی ہے۔ وہ ایک ادا سے اسے دیکھ کر طنز کرنے لگی، جبکہ اس کا لہجہ حد درجے سخت تھا، جس پہ عمل جو اس کے قریب کھڑی تھی اس کی بات کا مفہوم سمجھتی جل بھن کر رہ گئی اور صبر کے گھونٹ بھرتی پیچھے ہوئی، جبکہ رباس اسے خود کے لیے پوزیسو ہوتا دیکھ کر خوشگوار حیرت مبتلا ہوا۔ سلیقان آؤ، چلو بریک فاسٹ کرتے۔ اس کے چہرے کے حد درجے خطرناک تیور دیکھ کر اس کے کمر پہ ہاتھ رکھتا اپنے قریب کر کے بازوؤں کے حلقے میں لیتا اسے نیچے لے جانے لگا، کیونکہ اسے کچھ بعید نہیں تھی کہ وہ عمل زیدی کو کچا چبا جاتی جس نے اس کے شوہر پر نظر رکھی تھی۔ تمہیں کچھ زیادہ ہی غصہ نہیں آتا آج کل؟ وہ دونوں زینیں اترتے اب لاؤنج سے گزر رہے تھے جب وہ اس کے ساتھ چلتا اچانک رکا اور اسے کھینچ کر اپنے قریب کر لیا۔ سبز آنکھوں کا نیلی آنکھوں سے تصادم گہرا ہوا تو بیک وقت دونوں کے دل دھڑکے۔ اسے غصہ نہیں بچاؤ کہتے، کیونکہ میں تمہاری بیوی ہوں، اور اگر تمہیں کوئی عمل کے ساتھ دیکھ لیتا تو، اور میں نہیں چاہتی کہ اسپیشلی میرے ڈیڈ کو پتہ چلے کہ تم نے مجھ سے زبردستی نکاح کیا تھا، کیونکہ اگر انہیں پتہ چل گیا تو ٹوٹ جائیں گے، اور تم اپنا دماغ کم استعمال کیا کرو، سمجھے؟ وہ جو اس کے بازو پکڑے ہوئے تھے اسے جھٹکتی ہوئی پیچھے ہوئی۔ اوہ ریئلی، کیا واقعی ایسا ہے، یا پھر کوئی اور بات؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ اندر کا موسم بدلنے لگا ہے؟ وہ آنکھ بلنک کرتا شرارتی لہجے میں بولا، لگتا ہے تمہیں خوش فہمیاں پالنے کی عادت ہے، لیکن خوش فہم لوگ اکثر منہ کے بل گرتے، اس لیے ذرا محتاط ہو کر چلنا سیکھو۔ کچھ عجیب سے لہجے میں کہتی ڈائننگ ہال کی طرف بڑھی تو وہ بھی اس کے پیچھے ہو لیا۔ وہ ناشتے کے بعد اسے لیے ہاسپٹل چھوڑنے جا رہا تھا، جبکہ ارحم بھی پیچھے اپنی گاڑی میں آنا تھا۔ تمہیں پکا پتہ ہے نا کہ زاویہ شاہ اسی شہر میں؟ وہ جو کب سے یہ بات کہنا چاہ رہی تھی، جو اس کے دل میں کھٹک رہی تھی، بالآخر آج اس نے کہی دی۔ تو تمہیں کیا لگتا ہے کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں؟ گھر کی راہداری سے نکلتے اب گاڑی مین روڈ پہ دوڑتی اپنی منزل کی جانب گامزن تھی۔ میں یہ نہیں کہہ رہی کہ تم جھوٹ بول رہے ہو، میں تو بس یہ کہہ رہی ہوں کہ ہو سکتا ہے تمہارا وہ آدمی جھوٹ بول رہا ہو جس نے تمہیں اطلاع دی۔ اس نے اپنی ترچھی نگاہ اس کے چہرے پہ ڈالی جو ڈرائیو کرتا سامنے دیکھ رہا تھا۔ نہیں، میرا آدمی کبھی جھوٹ نہیں بولتا، وہ کوئی غدار نہیں ہے، اس نے پختہ یقین سے کہا۔ صحیح ہے، تمہاری بات بھی مان لیتی ہوں، لیکن ہمیں ہر حال میں زاویہ شاہ تک پہنچنا ہے۔ یہ جو تمہارے آغا جان نے میرے ڈیڈ پر اتنے الزامات لگائے تھے نا، دیر سے ہی صحیح لیکن اب سچ کا خلاصہ ہوگا اور ہم انہیں بے گناہ ثابت کر کے رہیں گے۔ وہ ایک عزم سے بولی۔
इंशाल्लाह, उसने सदक दिल से कहा। हॉस्पिटल के आगे उसने गाड़ी रोकी और एक नज़र उसे देखा। ये लो, तुम्हारा हॉस्पिटल आ गया, अंदर जाओ और अपनी हाउस जॉब पे फोकस करो। बट शाम को अरहम के साथ मत आना, मैं तुम्हें पिक करने आऊँगा। तुम्हें याद है ना हमें कहाँ जाना है? उसे एक बार फिर से कहीं जाने के लिए याद दहानी करवा रहा था। हाँ याद है, ये मैं कैसे भूल सकती हूँ। अपना बैग संभालती गाड़ी से बाहर आई और उसे खुदा हाफिज़ कहती अंदर की तरफ बढ़ गई। जबकि वो गाड़ी में बैठा उसकी पुश्त देखता एक सरदार भरकर सीधा हुआ और गाड़ी जन से भगा ले गया। जबकि सरगम जैदी और आलियाना बेगम ज़रा फासले पे रखे दूसरे काउच पे विराजमान थे, जबकि रुबास आगा जान के साथ बड़ी शान से टांग पे टांग चढ़ाए मोबाइल हाथ में थामे सबकी बातों से बेनियाज उसकी चलती स्क्रीन पे नजरें मरकूज किए हुए था। जबकि इब्तिहाज जैदी सबसे अलग अकेले एक काउच पे विराजमान हाथ में अखबार पकड़े उसका मुताला कर रहे थे। और आगा जान लाउंज में दीवार पे नसब एलईडी पे न्यूज़ चैनल लगाए देख रहे थे और सरगम जैदी भी उसी तरफ मुतवज्जह थे, जबकि आलियाना बेगम भी मोबाइल हाथ में थामे कोई टॉक शो देखने में मगन थी। जबकि मुर्तसिम और अमल यूं ही जा चुके थे। रागा चांद समेत घर के सभी बड़े लाउंज में मौजूद थे। वो लोग नाश्ते से फारिग हुए तो आज बीजान के सराद पे वो सिलिकॉन को शॉपिंग के लिए लेकर जा रहा था। बीजान, मुझे शॉपिंग की बिल्कुल ज़रूरत नहीं, मेरे पास पहले से ही बहुत कुछ है, उसने मना करना चाहा। वो इस वक्त उनके साथ काउंट पे बैठी थी। अरे ऐसे कैसे, ज़रूरत नहीं है, चलो उठो, शाबाश। देखो अब तुम दोनों की शादी को 6 माह बीत चुके हैं और इस दौरान तुम लोग अपनी पढ़ाई में मसरूफ़ थे, इसीलिए हमने कुछ नहीं कहा, वरना ये दिन तो सजने संवरने के होते, अपने शोहर से लाड उठाने के होते। इसलिए अब हम कोई बहाना नहीं सुनेंगे। देखो तो सही हमारे लाडले को, वो अपने किसी काम से कहीं जा रहा था लेकिन हमारे इसरार पर रुक गया, इसलिए अब तुम भी जाओ और जल्दी से अच्छी तरह तैयार होकर नीचे आओ, हमारा लाडला तुम्हारा इंतज़ार कर रहा है। वो उनकी ज़िद के आगे हथियार डालती उठ खड़ी हुई और एक सरासरी नज़र अभी तक मोबाइल में गुम रुबास के चेहरे पर डालती ऊपर की जानिब बढ़ गई। जबकि उसके पीछे मोबाइल में लगे रुबास को किसी की कॉल मौसूल हुई तो वो एक नज़र मोबाइल पर डालकर सर उठाकर बाकी सब पे नज़र डालता उठ खड़ा हुआ। रुबास, कहाँ जा रहे हो? तुम्हें तो सिलिकॉन को शॉपिंग पर लेकर जाना है। बेजान की फिक्रमंद आवाज़ पर उसने एक संजीदा नज़र उनके चेहरे पर डाली। जी बेजान, मैं ही हूँ, बस एक कॉल ले लूँ, उसने मोबाइल की स्क्रीन को देखकर संजीदगी और एहतराम से कहा और लाउंज से निकलता चला गया। हाँ बोलो, क्या चाहते हो तुम? कि मैं तुम्हारे खिलाफ कोई सख्त एक्शन लूँ? देखो मुझे मजबूर मत करो कि मैं तुम्हें अपना वो रूप दिखाऊं जो आज तक बहुत कम लोगों ने देखा, उसने गुस्सेली मगर मध्यम आवाज़ में कहा, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि कोई भी इसकी बातें सुने। उधर उधर देखता बहुत मोहतात अंदाज में लॉन में खड़ा किसी से कॉल पे एक महुई गुफ्तगू था। गुस्सा और नफरत उसके चेहरे पे साफ आया थी। ओह हाँ, रुबाज दीदी, तुम्हें क्या लगता है कि आज से 8 महीने पहले तुमने जो कुछ मेरे साथ किया था वो मैं भूल गया हूँ? सीधी सी बात है, इलेक्शंस हो नहीं रहे तो तब तक तो मैं एमएनए बन नहीं सकता, लेकिन अगर तुम अपनी कुर्सी से दस्तबरदार हो जाओ तो मुझे सीट मिल जाएगी और मैं वादा करता हूँ कि कभी भी तुम्हें परेशान नहीं करूँगा। और अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो आगे तो तुम खुद समझदार हो। तुम्हारी एक खूबसूरत सी बीवी भी है और मेरे बाप को वैसे भी ऐसी खूबसूरत कलियाँ बहुत पसंद है, तो फिर क्या होगा? जज, अफसोस अगर तुम्हारी खूबसूरत बीवी के दामन पर दाग लग गया तो ये दुनिया उसे चैन से जीने नहीं देगी। वो अपने मुंह से गिलासत बक रहा था। शट अप, खबरदार, अगर तूने अपनी गंदी जुबान से मेरी बीवी का नाम भी लिया तो तुझे वहाँ मारूंगा जहाँ पानी तो क्या जहर भी नहीं मिलता। और तनफ्फर से भड़क उठा। हाँ, फिलहाल तुम अपनी उस नाजुक कली को संभाल कर रखो, क्योंकि होने को तो कुछ भी हो सकता है। उसका खबीस लहजा स्पीकर से उभरा। बकवास बनकर घटिया इंसान। रुबाज जदी के जीते जी उसकी बीवी की तरफ कोई आंख उठाकर भी नहीं देख सकता। अगर इतनी हिम्मत है तो सामने आकर बात कर। यू ब्लडी। उसका बस नहीं चल रहा था कि अगर वो शख्स उसके सामने होता तो वो अब तक हर किस जिंदा सलामत न होता। उसने उस घटिया शख्स के बोलने से पहले राब्ता मुनक़ता कर दिया और किसी का नंबर डायल करने लगा। शाकिर, मैं एक मोबाइल नंबर सेंड कर रहा हूँ, मुझे आधे घंटे में उसकी डिटेल्स चाहिए, अंडरस्टैंड? वो अपने ख़ास आदमी शाकिर को हुक्म सादर करता दूसरी जानिब से उसकी मुख्तसर बात सुनता राब्ता मुनक़ता कर गया। ये कौन है और क्यों मेरी बीवी के पीछे पड़ा है? मुझे सिलिकॉन की तरफ से अब और भी सिक्योर होना पड़ेगा। वो अपनी परेशानी मसलता परेशानी से लॉन के चक्कर काट रहा था। ब्लैक जीन्स के ऊपर ब्लैक फुल आस्तीनों वाला टॉप, जेबतन की लंबे घाने वालों की पोनी टेल बनाए, ज्वेलरी के नाम पर एक हाथ में महंगी ब्रांडेड वॉच और दूसरे हाथ में डायमंड ब्रेसलेट पहने और मेकअप के नाम पर गुलाबी लबों पर रेड लिपस्टिक लगाए, अपने मखसूस स्टाइल में गले में मफलर की शक्ल इख्तियार किए स्कार्फ लटकाए वो लाउंज से दरवाजे से बाहर आती दिखाई दी। जो परेशानी से लॉन में इधर उधर टहल रहा था, जैसे निगाह उस पर उठी तो गोया पलटना ही भूल गई। वो एक तो थी भी बेहद खूबसूरत, और जब वो ज़रा सा भी तैयार होती तो किसी को भी मबहूत कर सकती थी।
لیکن اس کے مقابل کھڑا ہوا شخص تو اس کا محرم تھا، اس کا شوہر تھا، تو پھر وہ اسے دیکھ کر کیسے نظر انداز کر سکتا تھا؟ یہ ہو ہی نہیں سکتا تھا کہ سلیکون زیدی پہ پہلی نظر پڑے تو اس پہ نظر نہ ٹھہرے۔ اسے دیکھ کر روباز زیدی کا پھر کیسے دل نہ دھڑکتا؟ ایسا کیسے ہو سکتا تھا کہ سلیکون زیدی کو دیکھ کر اس کے اندر کوئی طوفان نہ اٹھا؟ اس کے ساتھ یہ سب ہو رہا تھا، دل بھی تیز دھڑک رہا تھا، اندر کوئی جنگ بھی چل رہی پڑی تھی، آنکھیں بھی چمکی تھی، سانسیں بھی بھاری ہوئی تھی۔ ایک اس لڑکی کے سوا اس وقت اسے کچھ بھی دکھائی یا سجائی نہیں دے رہا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے وقت رک سا گیا ہو، جیسے دل نے شدت سے اس کی آرزو کی ہو۔ وہ حسرت و محویت سے اسے تکتا بے خودی کے عالم میں اس کی طرف بڑھنے لگا۔ چلے، وہ جو اس کے روبرو کھڑا اب بھی اسی کے سحر میں گرفتار اسے ٹکٹکی باندھے دیکھ رہا تھا، اس کی آواز نے اسے ہوش کی دنیا میں لا پٹکا۔ ہاں، کچھ کہا تم نے؟ لا علمی سے استفسار کرنے لگا۔ میں کہہ رہی ہوں چلو۔ ویسے تمہیں کیا ہوا ہے؟ اسے ناسمجھی سے دیکھ رہی تھی۔ نہیں کچھ نہیں، چلو، ہمیں دیر ہو رہی ہے کیونکہ تمہیں گھر ڈراپ کر کے مجھے کسی ضروری کام سے جانا ہے۔ اس کے سراپے سے نظر چراتا ادھر ادھر دیکھتا کھچل لہجے میں گیا ہوا، کس کام سے؟ اس نے لڑاکا عورتوں کی طرح کمر پہ ہاتھ جمایا تفتیشی انداز میں پوچھنے لگا۔ بالکل بیوی لگ رہی ہو۔ اسے کمر پہ ہاتھ ٹکائے دیکھ روباز کے ہونٹ ہلکی سی مسکراہٹ میں ڈھلے۔ بیوی نہیں لگ رہی ہوں، میں بیوی ہوں تمہاری، وہ تیکھے لہجے میں بولی۔ تھینک گاڈ تم نے یہ تو مانا کہ تم میری بیوی ہو، ورنہ تو مجھے لگ رہا تھا کہ یہ ایکسپٹ کرنے میں تمہیں صدیاں لگے گی۔ وہ شرارت سے بولا۔ حد ہے ویسے، مطلب تمہیں شکر ادا کرنا چاہیے کہ کم از کم میں نے تمہیں شوہر تو مانا، ورنہ جو حرکت تم نے میرے ساتھ کی۔ خیر، سپاٹ لہجے میں کہتی ڈرائیور کو گاڑی نکالتے دیکھ کر اس کی طرف بڑھی تو وہ بھی اس کے پیچھے ہو لیا۔ تم گاڑی سے اترو، میں خود ڈرائیو کروں گا، وہ ڈرائیور کو حکم صادر کرتے انداز میں کہنے لگا، تو وہ خاموشی سے گاڑی سے اتر کر وہاں سے زیدی ولا سے ہی منسلک اپنے کوارٹر کی طرف چل دیا۔ او ہیلو میڈم، آگے بیٹھو، میں تمہارا ڈرائیور نہیں شوہر ہوں، وہ اسے پچھلے نشست کا دروازہ کھلتے دیکھ کر ماتھے پہ تیوری چڑھائے بولا، تو وہ غصے سے اسے گھورتی ہوئی خاموشی سے فرنٹ ڈور اوپن کرتی بیٹھ گئی، ایک دھاڑ سے دروازہ بند کر گئی۔ وہ اس کے غصے سے پھولے نتنے دیکھ کر لب دباتا اپنی مسکراہٹ روک گیا۔ لگتا ہے کوئی بہت غصے میں ہے، شرارت سے بولا۔ کوئی نہیں غصے میں، تم ڈرائیو پہ فوکس کرو، وہ منہ پھلائے ہی بولی۔ اوکے جی، سر خم کرتا گاڑی سٹارٹ کرنے لگا۔ ایک بات پوچھوں؟ اس نے اسے ایک نظر دیکھ کر گاڑی کی گھر کی راہداری سے گزار کر روڈ پہ ڈالی۔ پوچھو؟ اس نے سر سیٹ کی پشت سے ٹکایا۔ اگر کبھی تمہیں محبت اور نفرت میں سے کسی ایک کو چننا پڑے تو کسے چنو گی؟ وہ سنجیدگی سے بولا۔ نفرت کو، اس نے بھی اسی سنجیدگی سے کہا۔ اور وہ کیوں؟ اس کا جواب اسے اپنی طرف متوجہ کر گیا۔ محبت درد دیتی ہے اور نفرت ایک طاقت ہے جسے اگر صحیح طریقے سے خود میں سنبھال لیا جائے تو کچھ بھی کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ اس نے ایک سرد آہ بھری تھی۔ تمہیں کسی سے محبت ہوئی تھی کیا؟ اس کے سوال پہ سلیکون کو لگا وہ اگلی سانس نہیں لے پائے گی۔ نہیں۔ چند منٹ بعد گاڑی کی اس خاموشی میں اس کی آواز گونجی۔ اس کا سپاٹ لہجے میں دیا گیا ایک لفظی جواب روباز کو تجسس میں ڈال گیا۔ اوکے۔ سنجیدگی سے مختصر سی بات کرتا ڈرائیونگ کی طرف متوجہ ہوا۔ اب میں اس حلیے میں اندر جاؤں گی۔ وہ دونوں اس وقت کسی عالیشان گھر کے آگے کھڑے دیوار سے کود کر اندر جانے کی پلاننگ کر رہے تھے۔ نہیں نہیں ریجا بی بی، آپ ایک مہارانی ہیں، آپ کو تو رانیوں والے گیٹ اپ میں اندر جانا چاہیے تھا۔ آپ یہاں میرے ساتھ کیا کریے؟ کیونکہ میں تو جاہل اور پاگل ہوں نا، جو پورا راستہ آپ جیسی مہارانی کے ساتھ سر کھپاتا ہوں کہ یہاں آ کر اس گیٹ اپ پہ تبصرہ کرنے کے بجائے اپنا مقصد یاد رکھ کر کام پہ چلنا ہے۔ لیکن نہیں بھائی، نہ، وہ ریجا زیدی کیا جو ارزاز زیدی کی بات مان جائے؟ اس کی بات پہ کچکچا کر بولا، دانت کچکچا کر بولا۔ اف، فضول انسان، میں نے ایک ذرا سی بات کیا کر دی؟ اس پہ اتنا بڑا لیکچر دینے کی کیا تک بنتی ہے؟ اسے گھورنے لگی۔ ایک تو اس گیٹ اپ میں دیوار پھیلانے میں دشواری پیش آ رہی تھی اور اوپر سے وہ اس کا دماغ چاٹ رہا تھا۔ لیکچر نہیں دے رہا ریجا بی بی، سیدھی سی بات کر رہا ہوں، وہ ناک بھون چڑھا کر بولا۔ ہاں ہاں، سن لی تمہاری صاف اور سیدھی بات، وہ منہ بسوڑنے لگی۔ یہ منہ بعد میں بسوڑنا، ہم جس کام کے لیے یہاں آئے ہیں کیوں نہ پہلے وہ کر لیں۔ اسے ایک کھری سے نوازتا دیوار کے قریب لگے درخت پہ چڑھتا دیوار پھلانگ گیا۔ یہ کام کرتے ہوئے اسے تقریباً 5 منٹ لگے تھے۔ بی بی جی، ذرا اس ٹری پہ پاؤں رکھ کر اوپر آئے اور آگے سے میں آپ کو پکڑ لوں گا۔ دانت پیستا ہوا اسے دیکھ کر تیکھے لہجے میں بولا، کیونکہ وہ نیچے کھڑی اسے دیکھ کر ناک بھون چڑھا رہی تھی۔ اس کا طرز مخاطب اگنور کرتی آگے بڑھی اور درخت پہ پاؤں رکھا اور جیسے تیسے ارسال کو اپنا ہاتھ دیا جس نے اسے کھینچا اور دونوں دیوار پہ بیٹھ کر اندر کی صورتحال ملاحظہ کرنے لگے۔ میں بتا رہی ہوں، اگر کوئی گڑبڑ ہوئی نا تو میں نے تمہارا سر پھاڑ دینا ہے۔ وہ گھر کے اندر گارڈز کا پہرا دیکھ کر سرگوش نما آواز میں کہتی اسے گھورنے لگی۔ کیا تم 2 منٹ چپ نہیں رہ سکتی؟ اس نے ماتھے پہ تیوری چڑھائے کہا۔ اب پلان بی کا وقت آ گیا ہے، اس نے ایک ادا سے کہا۔ مطلب؟ وہ حیران ہوئی۔ مطلب یہ کہ کچھ ہی دیر میں اس گھر کا
فائر الارم بجے گا اور ہر طرف افراتفری مچ جائے گی اور ہم اسی ہڑبڑاہٹ کے عالم میں گھر کے اندر چلے جائیں گے۔ وہ اپنا پلان بتانے لگا۔ اور گھر کا فائر الارم کیسے بجے گا؟ اس نے ابروچ کہا، یہ میرے ہاتھ میں چھڑی دیکھ رہی ہو نا؟ جب میں اس چھڑی کو آگ لگا کر اندر پھینکوں گا تو وہاں نزدیک ہی فائر الارم لگے گا ہے، اور جب دھواں اس تک پہنچے گا تو بچے گا، اور تب یہ کارڈز کچھ وقت کے لیے اندر چلے جائیں گے اور ہم اسی چیز کا فائدہ اٹھا کر اندر گھسیں گے۔ وہ مہاراج سے اپنا پلان بتاتے ہوئے بولا، واو، بہت زبردست آئیڈیا ہے۔ خوشی سے بولی، اب آئی ہوپ سو کام کر جائے۔ وہ چھڑی پہ آگ جلاتا ہوا بولا، اس سے پہلے سے ہی سب کچھ اپنے پاس رکھ لیا تھا، ماچس تو اس کی جیب میں تھی، جبکہ چھڑی اب دیوار پہ پڑی مل گئی تھی، تو اس نے بلا تاخیر یہ کام سر انجام دے دیا۔ اور کچھ ہی دیر میں اس گھر سے فائر الارم کی آواز آنے لگی تو سبھی کارڈز الٹے قدموں اندر کی جانب دوڑے، اور اسی موقع کا فائدہ اٹھا کر وہ دونوں دیوار کودتے اندر گھس گئے۔ اس نے سلیکان کو بہت ساری شاپنگ کروائی اور اب وہ لوگ ایک 5 اسٹار ریسٹورنٹ میں کھانا آرڈر کرتے اب کھانے کے انتظار میں بیٹھے تھے، لیکن دونوں کے درمیان خاموشی چھائی تھی۔ پھر کھانا آنے کے بعد دونوں نے ہنوز اسی خاموشی سے کھانا کھایا اور گھر کی راہ لی، جبکہ آنے والے وقت اور لمحات سے بے خبر دونوں اب مسکراتے ہوئے ایک دوسرے سے نوک جھونک کر رہے تھے۔